السلام علیکم۔ قصہ ڈائری ود کیسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قصہ ڈائری ود کیسر ایک سفر ہے دلچسپ آبیتیوں، من لبھاتے قصوں اور خوفناک کہانیوں کا، اور اس سفر میں آپ کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس اور انسٹاگرام ایڈریس ڈسکرپشن میں موجود ہے، جہاں آپ اپنی من پسند کہانیاں ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں، جن کو آپ کے نام کے ساتھ شامل کیا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ جیپ چوٹی کی ڈھلان سے بے قابو ہو کر تیز رفتاری سے نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ جنگل کی جھاڑیوں اور درختوں سے ٹکراتی آخر کار جنگل کے اس خاص حصے کے گرد بنی لکڑی کی مضبوط باڑ کو توڑتی ہوئی جنگل کے اندر دور تک چلی گئی۔ نبیل نے جیپ کے سٹیئرنگ پہ ہاتھ جمائے رکھے، پر اسے روکنے میں ناکام رہا، اور آخر کار جیپ جنگل کے اندر کسی چٹان سے ٹکرا کے خود بخود رک گئی، اور اس کے بونٹ سے دھواں اس شدت سے نکلا جیسے ابھی آگ بھڑک اٹھے گی۔ نبیل نے داؤد کو آواز لگائی کہ چلو نکلو یہاں سے، اور پھر دونوں نے جیپ سے چھلانگ لگائی اور جیپ سے دور ایک سمت بھاگ نکلے۔ نبیل اور داؤد گہرے دوست تھے اور دونوں ہی شکار کے رسیا تھے، اس لیے نت نئے مقامات کی کھوج میں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے جہاں اپنے شکار کا شوق پورا کر سکیں۔ نبیل کے چچا، جو محکمہ جنگلات کے بڑے آفیسر تھے، اسی جنگل کے قریب تعینات تھے۔ نبیل اور داؤد کو جب کافی عرصے تک کوئی مناسب مقام نہ سوجا تو ایک دن نبیل بولا، یار ایسے اور کتنا عرصہ چلے گا؟ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ میرے چچا کے گھر چلیں؟ میرے چچا کو کچھ دن ہماری مہمان نوازی کا موقع بھی مل جائے گا، اور پاس ہی گھنا جنگل ہے، مجھے یقین ہے کہ شکار کا ایڈونچر بھی ہو ہی جائے گا۔ بات تو بڑی مناسب کی تم نے، داؤد مسکرا کے بولا، اور پھر دونوں نے تیاری کی، اپنی اپنی رائفلیں جیپ میں رکھیں اور 4 گھنٹے کا سفر طے کر کے چچا کے گھر پہنچ گئے۔ چچا کو سرکار نے ایک بڑا گھر الاٹ کیا تھا جو جنگل سے باہر بڑے پرفضا مقام پہ تھا۔ چچا نے دونوں کا گرمجوشی سے استقبال کیا، آؤ بھگت کی، اور پھر رات کی چائے پیتے ہوئے نبیل نے چچا سے شکار کی خواہش کا اظہار کیا اور چچا سے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم کل جنگل کا ایک چکر لگانا چاہتے ہیں، اور کوئی مناسب مقام نظر آیا تو اگلے 2 دن وہاں شکار کا شوق پورا کریں گے اور پھر واپسی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بیٹا، آپ ضرور سیر کو جاؤ اور اپنے دوست کو بھی ساتھ لے جانا۔ چچا نے نبیل کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھ کے کہا۔ بس ایک احتیاط بہت ضروری ہے نبیل۔ کیسی احتیاط؟ نبیل نے پوچھا۔ آج سے 6 ماہ پہلے جنگل کے اندر ایک حصے میں کچھ کام ہو رہا تھا، اور محکمہ جنگلات کے 20 سے 25 لوگ کام کر رہے تھے کہ ایک شام کسی عجیب و غریب جنگلی جانور نے ان پر حملہ کر دیا۔ 20 سے 22 لوگوں کا تو آج تک کوئی اتا پتہ نہیں، بس 2 مزدوروں کی لاشیں جنگل کے اس حصے کے باہر سے ملیں جو کہ بری طرح سے مسح شدہ تھیں اور ان کی بری طرح سے چیر پھاڑ کی گئی تھی۔ اس کے بعد حکومت کے آرڈر پر اس حصے کو مضبوط باڑ لگا کے بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی گاؤں والا غلطی سے اندر نہ جائے جس سے مزید جانی نقصان ہو۔ حکومت اس معاملے کی تفصیلی تحقیقات کرنا چاہتی ہے۔ بس یاد رہے کہ اس باڑ سے اندر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ باقی جنگل محفوظ ہے، چھوٹے موٹے جانوروں کے علاوہ کبھی کوئی ایسا درندہ نہیں دیکھا گیا۔ تمہارا شکار کا شوق پورا ہو جائے گا۔ چچا نے نبیل کو وضاحت کے ساتھ تنبیہ کی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم اس باڑ کے اندر نہیں جائیں گے، نبیل نے یقین دہانی کرائی۔ اور آج صبح نبیل اور داؤد جیپ پہ جنگل میں نکلے تھے۔ گھنے جنگل کے پتھریلے راستوں پہ جیپ دوڑتی جا رہی تھی، اور نبیل اور داؤد گھنے جنگل کی ہیبت اور مختلف جانوروں کی آوازیں سن سن کر محظوظ ہو رہے تھے کہ شکار کے لیے بہترین مقام مل گیا۔ اور پھر اچانک نہ جانے کیسے کوئی چٹانی پتھر جیپ کے ٹائر سے ٹکرایا اور جیپ بے قابو ہوتی راستے سے اتری اور نیچے کھائی نما جنگل میں لڑکتی چلی گئی۔ نبیل نے بہت کوشش کی لیکن جیپ نہ رک سکی، اور اب
جنگل کے نہایت گہرے حصے میں داخل ہو چکی تھی۔ جھاڑیاں اور درخت اس قدر بھرپور تھے کہ دن میں بھی گہرا اندھیرا تھا اور سورج کی روشنی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ نبیل اور داؤد جیپ سے دوڑ کے دور ہٹ گئے اور پھر داؤد نے نبیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دبی دبی سرگوشی میں بولا، یہ کیا کیا تو نے یار؟ ہم اس باڑ کے کافی اندر آ چکے ہیں۔ تمہارے چچا نے خاص طور پہ منع کیا تھا۔ میں کیا کرتا یار، جیپ بے قابو ہو گئی تھی، نبیل بدحواسی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا اب جیپ کو یہیں چھوڑتے ہیں اور پیدل واپس اوپر چلتے ہیں۔ تمہارے چچا کو بولیں گے وہ جیپ بعد میں نکلوا دیں گے۔ یہ کہہ کر داؤد پیچھے کی طرف چل پڑا، لیکن نبیل وہیں کھڑا کچھ سوچتا رہا۔ کھڑے کیوں ہو؟ یہ جگہ سیف نہیں ہے یار، چل نکلیں یہاں سے۔ یار میں ایک بات سوچ رہا ہوں، ہم شکاری ہیں، ساری زندگی کیا پرندوں کو مار کے ہی خوش ہوتے رہیں گے؟ آج کچھ بڑا کرنے کا موقع ملا ہے، کیوں نہ اس جنگلی درندے کا شکار کریں جس نے بہت سے معصوم لوگوں کی جانیں لیں؟ نبیل داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی جیسے کوئی بڑا موقع ہاتھ لگ گیا ہو۔ کیا پاگل ہو گیا کیا؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے، چل نکلیں یہاں سے، داؤد اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے بولا۔ ابھی دونوں اسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ اچانک تھوڑی دور جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور پھر ایک انتہائی عجیب و غریب آواز فضا میں گونجی جیسے بھیڑیا چنگارتا ہو، لیکن یہ آواز بہت بھاری اور خوفناک تھی۔ داؤد اور نبیل دونوں لرز گئے اور پھر بھاگ کے دونوں نے جیپ سے اپنی اپنی رائفلیں اٹھائیں اور درختوں کی اوٹ میں چھپ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگے۔ میں نے تجھے کہا تھا اس جگہ سے نکل جانا چاہیے، داؤد بڑبڑایا۔ یار آواز تو نے سنی لی ہے، یقیناً وہ جانور کہیں آس پاس ہے۔ اب اگر ہم نے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ پیچھا کرے گا اور دونوں مارے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کریں، جیسے ہی صورتحال محفوظ لگی تو بھاگ نکلیں گے، نبیل نے داؤد کو یقین دلایا۔ دونوں کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگے اور پھر کچھ ہی قدم کے فاصلے پر انہیں ایک لکڑی کا چھوٹا سا ہٹ نما گھر نظر آیا۔ شاید یہ محکمہ جنگلات کے انہی لوگوں کا بیس آفس ہوگا جو یہاں کام کرتے ہوئے مارے گئے، داؤد بڑبڑایا۔ جو بھی ہے پر چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہے، نبیل بولا اور پھر دونوں دبے قدموں اس گھر کی طرف چل پڑے۔ اندر داخل ہوئے تو اس گھر میں چند کرسیوں اور ٹیبل کے علاوہ کچھ نہ تھا، جس سے لگ رہا تھا کہ آفس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہوگا۔ دونوں گھر کا جائزہ لینے لگے۔ گھر کے پیچھے کی طرف ایک کھڑکی نظر آئی تو داؤد نے احتیاط سے کھڑکی کھولی۔ کھڑکی سے باہر ہر طرف گھنے سیاہ جنگلی درخت تھے اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں لرز گئے اور خوف زدہ چہروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سامنے درختوں پر بہت سی انسانی لاشوں کو باندھ کر لٹکا دیا گیا تھا۔ سب لاشوں کی بری طرح سے چیر پھاڑ کی گئی تھی۔ یہ کیا؟ داؤد پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے یہ وہی محکمہ جنگلات کے لوگ ہیں جو مارے گئے تھے۔ وہ جنگلی درندہ شاید انہیں اپنی خوراک کے طور پر یہاں محفوظ کر کے رکھتا ہے، نبیل خوفزدہ انداز میں بولا۔ لیکن کوئی جنگلی جانور ایسے مارنے کے بعد لاشوں کو محفوظ لٹکا کے تو نہیں رکھتا، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے نبیل، داؤد لرزتے ہوئے بولا۔ دونوں یہی سوچ کر سکتے کی حالت میں کھڑے تھے کہ لاشوں کے پیچھے سے سرسراہٹ ہوئی۔ دونوں کھڑکی کی اوٹ میں چھپ کر باہر کے منظر کا جائزہ لینے لگے اور پھر ایک عجیب و غریب جنگلی جانور اور انسان سے ملتی جلتی مخلوق نما درندہ جھاڑیوں سے ظاہر ہوا۔ کبھی وہ انسان کی طرح پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا اور آسمان کی طرف منہ کر کے چنگارتا، اور کبھی کسی چوپائے کی طرح کھڑا ہو کر لاشوں کے ارد گرد چکر لگاتا، اور پھر اس نے ایک لٹکی ہوئی لاش کا پاؤں اپنے منہ میں دبایا اور ایک جھٹکے سے ٹانگ کو جسم سے علیحدہ کر کے چبانے لگا۔ نبیل اور داؤد ابھی تک دم سادے کھڑکی کی اوٹ سے یہ وحشت ناک منظر دیکھ رہے تھے،
اور پھر اچانک نبیل نے نہ جانے کیا سوچ کر اپنی رائفل اٹھائی اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی اور اس درندے کی طرف بھاگنے لگا اور پھر کچھ فاصلے سے اپنی رائفل سے اس پر فائر کیا۔ سب کچھ اس تیزی سے ہوا کہ داؤد چاہتے ہوئے بھی نبیل کو روک نہ پایا۔ اس درندے نے جب فائر کی آواز سنی تو قہر آلود نظروں سے نبیل کی طرف دیکھا اور اس بجلی کسی تیزی سے نبیل کی طرف بڑھا کہ نبیل اپنی رائفل بھی سیدھی نہ کر سکا، اور پھر اس جانور کے ایک تھپیڑے سے رائفل نبیل کے ہاتھوں سے دور جا گری، اور پھر اگلے ہی لمحے اس درندے نے اپنا منہ کھولا اور نبیل کی گردن کو پکڑ کر رگیدنے لگا، اور پھر اچانک ایک پنجے کے وار سے نبیل کا سارا پیٹ چاک کر دیا اور نبیل کی گردن کو اپنے منہ میں دبائے بھاگتا ہوا دور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ داؤد خوف اور غم کے جذبات لیے سکتے کی حالت میں پھٹی آنکھوں کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھتا رہ گیا۔ اسے شدید دکھ تو تھا کہ وہ اپنے دوست کی کوئی مدد بھی نہ کر سکا، پر اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ اگر وہ نبیل کی مدد کے لیے اس درندے پر حملہ کرتا تو نبیل کے ساتھ وہ بھی مارا جاتا۔ اب داؤد نے یہی فیصلہ کیا کہ اب اسے اپنی جان بچا کے واپس پہنچنا ہے اور نبیل کے چچا اور محکمہ جنگلات کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ ریاست کے ادارے اس درندے کو ختم کرنے کے مناسب انتظام کر سکیں جس سے مزید جانی نقصان نہ ہو۔ وہ درندہ چونکہ بھاگ کر دور جھاڑیوں میں غائب ہو چکا تھا اور باہر کی صورتحال کافی محفوظ لگ رہی تھی، اس لیے داؤد دبے قدموں سے اس گھر سے نکلا اور جیپ کی طرف بھاگا، اور پھر بھاگتا ہوا اس کھائی سے اوپر چڑھنے لگا جہاں سے جیپ بے قابو ہو کر نیچے کی طرف آئی تھی، اور پھر کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد آخر کار کھائی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ کنارے پر بیٹھ کر جب وہ سستا رہا تھا تو نبیل کا چہرہ اور خیال اس کے ذہن سے گزرا۔ اپنے عزیز دوست کے اس طرح مارے جانے کے غم سے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔